بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 34 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ السابعہ کا الدرس الاول ہمارا جاری و ساری ہے، تو صفحہ نمبر 76 سے آج ہم ایک مشق کو حل کریں گے۔ الضرب الثالث، تیسری مشق، کہتے ہیں ہاتی جواباً کما فی المثال، جواب لائیے جیسا کہ مثال میں ہے۔ تو سوالات مطلب ہے کہ سارے دیے ہوئے ہیں، جواب آپ نے اس طرز پر لانا ہے جو مثال میں دیا گیا ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ ماذا ترید لغرفۃ الجلوس۔ اب یہاں پر یہ اسی طرز کے آگے سوال ہوں گے کہ ماذا ترید، ماذا تریدانی، تریدین وغیرہ، یعنی صیغے چینج ہوں گے، لیکن وہ یہی پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ کو، یعنی جو سامنے ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، لغرفۃ الجلوس، لغرفۃ النوم وغیرہ، یعنی جس کے لیے چاہیے وہ بھی ساتھ میں چیزیں ذکر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور جواب میں آپ نے کیا لے کر آنا ہے وہ بھی الفاظ دیے ہوئے ہیں درمیان میں، صرف آپ نے صیغہ آپ نے بنانا ہے۔ تو وہ صیغہ کس طرح بننا ہے، تو یہ آپ کو پریکٹس ہو چکی ہے کہ کس طرح بنانا ہے، یعنی انہی صیغوں کو دیکھتے ہوئے صیغہ بدلنا ہوتا ہے۔ بہرحال سامنے والے سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کو بیٹھنے والے یعنی بیٹھک کے لیے کیا چاہیے، آپ بیٹھک کے لیے یا بیٹھنے والے کمرے کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ تو چاہنا کیا ہے؟ سجادہ۔ سجادہ کا معنی کیا ہے؟ کارپیٹ کلین یا یہ جو جائے نماز مصلی وغیرہ۔ تو کہتا ہے ارید السجادۃ، مجھے جائے نماز چاہیے، میں جائے نماز چاہتا ہوں، مجھے جائے نماز کی ضرورت ہے۔ تو اب یہاں پر سوال کا جواب تو انہوں نے صرف اتنا ہی دیا، لیکن آپ اس کو مزید اگر بڑھانا چاہیں تو اس سوال جواب کو لمبا بھی کر سکتے ہیں۔ لمبا اس معنی میں کہ ارید سجادۃ لغرفۃ الجلوس، یعنی جو سوال کے اندر عبارت ذکر ہے تو وہ آپ یہاں پر بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ ارید سجادۃ لغرفۃ الجلوس۔ اسی طرح یہ سارے آگے جو سوالات ہیں تو ان کے جواب میں آپ یہ چیزیں بڑھانے کے لیے ذکر کر سکتے ہیں، وگرنہ اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اریدو نریدو وغیرہ کے الفاظ جو بنتے ہوں گے سوال کے مطابق وہ لکھیں، اور جواب میں یہ جو درمیان میں الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہوئے تصویروں کی مناسبت سے، تو آپ نے ان کو منصوب ذکر کرنا ہے کیونکہ یہاں پر یہ مفعول بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماذا ترید لغرفۃ النوم، سلیپنگ روم یا سونے والے کمرے کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں، کیا چاہیے۔ سریر، بیڈ، میٹرس، تخت وغیرہ جو آپ نے پہلے معنی سیکھے ہوئے ہیں، تو جواب میں آ جائے گا ارید سریرن، ٹھیک ہے۔ ماذا تریدین للمطبخ، سامنے فیمیل سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کو کچن کے لیے کیا چاہیے، آپ کچن کے لیے کیا چاہتی ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو کچن، باورچی خانہ، مکان طبخ وغیرہ، یہ سارے اب یہ معنی سب کے پہلے بار بار میں بتا چکا ہوں، اور خصوصاً جو سبق کی جگہ پر، لہٰذا اب بار بار بتانے کی حاجت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی بعض اوقات کوئی ایسا سننے والا ہوتا ہے کہ وہ جو صرف یہی سبق سن رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش ہوتی ہے بارہا کہ ہر دفعہ ہی کچھ نہ کچھ الفاظ معنی ساتھ میں بتا دیے جائیں، وگرنہ ایک دفعہ ذکر ہو چکے ہوتے ہیں جو مین اس کی حواریں ہوتی ہیں۔ تو جواب میں الاطباق، اطباق کہتے ہیں ڈش، ٹرے یا پلیٹ، تو وہ کہتی ہے ارید للمطبخ الاطباق۔ ماذا ترید للحمام، واش روم یا غسل خانے کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں، کیا چاہیے۔ سخان، یہ گیزر کو کہتے ہیں، تو ارید للحمام سخانا، مجھے حمام یا غسل خانے کے لیے گیزر چاہیے۔ ماذا تریدانی للبیت، گھر کے لیے آپ دونوں کو کیا چاہیے، کیا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اطباق آ جائے گا نرید الاطباق للبیت۔ ماذا تریدون للمکتب، آپ سب لوگوں کو مکتب کے لیے کیا چاہیے۔ مکتب آفس کو کہتے ہیں، آفس یا جہاں پر کام وغیرہ کرتے ہیں۔ تو قلم الحبر، قلم، یہ قلم کو کہتے ہیں پین، اور حبر سیاہی کو، مطلب انک پین۔ ادات للکتابت، تو آ جائے گا نرید للمکتب قلم الحبر۔ ماذا یرید ابنک لنفسہ، آپ کا بیٹا اپنے لیے کیا چاہتا ہے، یعنی وہ اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔
تو جواب میں آ جائے گا یرید ابنی لنفسہ قلم رصاص لتلوین، لون رنگوں کو کہتے ہیں، تو اسی سے تلوین مطلب کلر پینسل، تو کہتا ہے کہ میرا بیٹا اپنے لیے کلر پینسل چاہ رہا ہے یا چاہتا ہے یا مانگ رہا ہے یا اس کو چاہیے۔ ماذا تریدین لنفسکی، سامنے فیمیل ہے، اس سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتی ہیں، کیا پسند کرتی ہیں، تو حافظۃ طعام، طعام کو کی حفاظت کرنے والا، یعنی لفظی ترجمہ اگر دیکھیں گے تو حافظۃ طعام یعنی کھانے کی حفاظت کرنے والا۔ تو اب کھانے کی حفاظت کرنے والا یہاں پر جو مقصود ہے، جس طرح تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس سے آپ معنی بنا لیں کھانے کا ڈبہ، باکس یا ٹفن، لنچ باکس، ٹھیک ہے۔ تو جواب میں آ جائے گا ارید لنفسی حافظۃ طعام، مجھے اپنے لیے لنچ باکس چاہیے، ٹفن چاہیے، یہ چاہتی ہوں۔ ماذا ترید لنفسک، آگے سامنے ایک میل ہے تو اس سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، تو حافظۃ ما کہتے ہیں پانی کو، اور حافظہ بچانے والا، حفاظت کرنے والا، تو مراد بھی یہاں پر اسی طرز کا ہوگا کہ پانی کی بوتل، واٹر بوتل۔ تو یہاں پر جس طرح آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس میں معنی ہو سکتا ہے، اور دوسرا بعض کا تو ایسی بوتل ہوتی ہے کہ جس میں گھر سے آپ جس طرح بچے پڑھنے جاتے ہیں اسکول، تو وہ ٹھنڈا پانی اس میں مائیں وغیرہ جو ہیں ڈال دیتی ہیں، تو وہ 4-5 گھنٹے ٹھنڈا پانی اسی طرح نکال دیتا ہے، جس طرح یعنی کہ ایک کولر سسٹم ہوتا ہے نا، کہ اس کے اندر بھی ٹھنڈا پانی کافی دیر تک ٹھنڈا رہتا ہے، اس میں جو فوم وغیرہ اندر لگی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بوتلیں بھی نکلی ہوئی ہیں جو پانی کو اسی کی جو معیار ہے اس کے مطابق رکھتی ہیں، ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈا رکھتی ہیں۔ اسی طرح چائے وغیرہ کے لیے بھی ہوتی ہیں بوتلیں، جو چائے یا پانی گرم ہے تو اس کو گرم رکھتی ہیں۔ تو بہرحال آ جائے گا ارید لنفسی حافظۃ ما۔ آگے سوال ہے ماذا ترید للجامعات، جامعہ کے لیے آپ کو کیا چاہیے، تو خزنۃ یا خزانۃ، یہ ایک معنی کے ہوتے ہیں، الماری کو کہتے ہیں، الماری، باکس، سیف، اسی طرح خزانہ جمع کرنے کی جگہ، گنجینہ، ٹھیک ہے، برتنوں وغیرہ کی الماری، گنج، نعمت خانہ، سٹوریج، وولٹ، ٹھیک ہے، کیس، لاکر، کپ بورڈ، کیبنٹ، یہ سارے معنی خزنۃ ان کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں پر تصویر کے مطابق آپ دیکھیں گے تو یہ لاکر کے معنی میں ہوگا، یعنی جس طرح جامعہ میں پڑھنے والوں کو یہ بات ظاہر ہے کہ واضح ہے کہ جامعہ میں رہنے کے لیے لاکر وغیرہ ملتے ہیں، جس میں وہ اپنا کتابیں اور اپنے جو اگر غیر رہائشی بچے ہیں کسی دور دراز علاقے میں رہنے سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے کپڑے وغیرہ یا اس طرح کی دیگر جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ وہاں پر محفوظ رکھنے کے لیے رکھتا ہے۔ تو آ جائے گا ارید للجامعات خزنۃ۔ آگے سوال ہے ماذا تریدین للمکتب، آفس کے لیے آپ کیا چاہتی ہیں، سامنے فیمیل سے سوال ہو رہا ہے، وہ کہتی ہے ارید دباسۃ للمکتب، مجھے مکتب کے لیے دباسہ چاہیے۔ اب دباسہ کیا ہے، تو یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں پیپر کلپ یا بائنڈر کلپس یا سٹیپلر، ٹھیک ہے، اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آخری سوال ہے ماذا ترید للحمام، غسل خانے کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں، دلون کہتے ہیں ڈول کو، ڈول، بالٹی، مگا، اسی طرح بکٹ، تو ان سب معنی کے لیے یہ دلو استعمال ہوتا ہے۔ تو ارید للحمام دلون۔